جی وعلیکم السلام اور چونکی وعلیکم السلام. جی کیسے آپ خیریت سے؟ آپ الحمدللہ آپ کی باتیں سن کے بڑا سکون بھی آتا ہے، مزہ بھی آتا ہے، لیکن جس طرح اللہ نے آپ کو نوازا علم سے، بجائے یہ نفرت کا دین لے کے جا رہے ہو آپ دین کے بارے میں بتائیں. یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ یہ شیعہ کافر ہیں اور یہ ہے وہ ہے، یہ اس طرح تو اور وہ فینڈر ہو جائیں گے، پھر دور ہو جائیں گے آپ سے اور نفرت کریں گے، گالیاں دیں گے کہ یار یہ ہمیں کافر کہتے ہیں. آپ کی بات درست ہے، لیکن ہم تو کسی کو گالی نہیں دے رہے. دیکھیں آپ نے ہماری بات سنی ہے، ہم تو وہ بات کر رہے ہیں کہ جو بات قرآن و سنت سے ثابت ہے نا. اب دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نازل کیا، اور جیسے ابھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ نے رول ماڈل آئیڈیل بنایا. تو اگر کوئی وہ آئیڈیلز، وہ رول ماڈل جو اللہ نے متعین فرمائے ہیں، ان پر کیچڑ اچھالے گا تو گویا وہ دین اسلام پر حملہ آور ہو رہا ہے. تو جب کسی چیز پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو آپ نشاندہی کرتے ہیں کہ فلاں بندہ وہ فلاں چیز پر حملہ کر رہا ہے، اور اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو صحابہ اکرام سے ہم نے سارا دین لیا ہے، اور اس وقت شیعہ جو ہیں وہ جن سے ہم نے دین لیا ہے ان پر حملہ آور ہو رہا ہے. تو نشاندہی کرنا میرے خیال میں یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. اگر کوئی شیعہ بھی ہو تو وہ آ کے بات کر سکتا ہے. ہم تو گالی گلوچ کے قائل ہی نہیں ہیں، گفتگو کرنے کے نہیں، قائل پہلی ہیں. بات ہے صحابہ کا جو کوئی انسان انکار کرتا ہے کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ جی صحابہ اکرام کا چونکہ انکار واقعی کفر ہے. ایمان صحابہ کے بغیر تو ایمان ہی ثابت نہیں ہوتا نا. دیکھیں اب قرآن کریم ہے، اللہ تعالیٰ میں وہی آیت ہم یہاں پہ پڑھ بھی رہے تھے ابھی. اللہ تعالیٰ پہلے پارے میں فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ان جیسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ اکرام ایمان لائے. ٹھیک ہے، اب اگر تو پھر فرمایا آگے نتیجہ کیا ہوگا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے. اب جو صحابہ اکرام کو مانتا ہی نہیں ہے، ان کا انکار کرتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پھر ان جیسا ایمان لا سکتا ہے وہ؟ صحابہ جیسا؟ جی صحابہ اکرام جیسا. اس لیکن میں میں آپ فرق کے ہے نا. سامنے میں نے آپ کے سامنے ایک چیز رکھی ہے، میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اے لوگو فَإِنْ آمَنُوا، اگر کوئی بھی ہے دنیا کا کوئی بھی انسان ایمان لانا چاہتا ہے تو وہ کیسا ایمان لائے نا، ایک رول ماڈل، ایک آئیڈیل، کوئی نمونہ ہونا چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، دنیا جہاں کے انسانوں، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ لائے. ظاہر ایک نمونہ دکھایا جا رہا ہے ان کو. تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان ہوگا تو تم ہدایت پاؤ گے. اب جن جیسا ایمان لانے کی وجہ سے ہدایت کو ان کے ساتھ مشروط کر دیا ہے، اگر ان کو مانیں گے ہی نہیں، ان کا انکار کریں گے، تو ظاہر ہے ان جیسا ایمان تو پھر نہیں لا سکتے. ایک بندے کو میں مانتا ہی نہیں ہوں، میں کہتا ہوں یار اس پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی میں مسلمان ہی ہوں، تو اللہ نے ان کے جیسے ایمان کے ساتھ ایمان کو، مسلمانیت کو، مومنیت کو اللہ نے مشروط کر دیا ہے. تو ان کا انکار کر کے تو آپ مومن ہی نہیں ہیں، ہدایت پر ہے ہی نہیں. نہیں، وہ سارے صحابہ ہیں جو مطلب ہے جنہوں نے کیا صحابی کیسے کس کے ہیں، کس کو آپ؟ صحابی بڑی سمپل سی بات ہے، اس پر تو امت کا اجماع ہے. صحابی وہ ہوتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور پھر ایمان ہی کی حالت میں اس کی رخصتی ہوئی ہو، وہ فوت ہوا ہو. ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، وہ صحابی ہے. جی جوگی صاحب، آپ اس بارے میں آپ کو کوئی شک شبہ ہے؟ نہیں، وہ میں یار ادھر یہ ہوا ہے، مطلب اتنی جنگ ہوئی ہے، اتنے بندے شہید ہوئے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی تو غلط تھا نا. تو وہ یہ کوئی شیعہ لے کے جنگ، جیسے کیا نام ہے ان کا، جنہوں نے سیدنا عمار یاسر کو شہید کیا، وہ دوسری جماعت تھی. کس نے کیا حضرت عمار بن یاسر کو شہید؟ ہاں، تو یہی مطلب ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جنگ ہوئی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور درمیان اور مولا علی کے درمیان میں. تو ان میں سے آپ جو یہ کہہ رہے ہیں حضرت عمار بن یاسر کو قتل شہید کیا، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ گروہ ہے. اور حضرت معاویہ کی جو بات کر رہے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے. یہ دو الگ الگ معاملے ہیں نا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بنو امیہ کی حکومت میں ممبروں کے اوپر نہیں گالیاں نکالی گئی مولا علی کو؟ نہیں، کوئی گالی نہیں نکالی گئی. کون سی گالی ممبروں پہ نکالی گئی؟ آپ کوئی ایک گالی جانتے ہیں جو نکالی گئی ہو ممبر پہ بیٹھ کے حضرت مولا علی کو گالی دی گئی ہو؟ کوئی ایک ایسی گالی اگر آپ بھی جانتے ہیں تو بتا دیں، میں سننا چاہتا ہوں کیا گالی تھی وہ. یہ میں دیکھ رہا ہوں، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جوگی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی نے ممبروں پہ گالیاں نکالی ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں ابھی. ہاں، یہ مروان کی نکالتا رہا. مروان نکالتا ہے. کدھر لکھا ہوا مروان؟ کوئی ریفرنس دے نا. عمر بن عاص جو ہیں وہ مطلب ہے اس میں ملوث تھے. بھائی کوئی ریفرنس دے نا، کوئی ریفرنس دے نا. ابھی دیتا ہوں اس ریفرنس آپ کو. ہاں، سنی سنائی ذاکروں کی کہانی ہے، تو ہمیں سنائی. اچھا، یہ لکھا ہوا ہے ایک عرصے سے. ہمارا ریفرنس ہے بھائی، پہلے
کیا ریفرنس؟ صحیح بخاری 2704 اور 7109. ایک سیکنڈ ہے، 2704 پہ ایک پہ پہلے بات کر لیتے ہیں نا، 2704 پہ بات کر لیتے ہیں. ہاں جی کہتا ہوں جی 2704. 2704 نکال دیں. کیا گالی؟ اچھا آپ اس وقت تک وہ جب تک نکال کے لگا رہے ہیں آپ بتائیں کیا گالی ہے اس میں. اچھا علامہ جلال الدین سیوطی، ٹھیک ہے. نہیں جوگی صاحب 2704 جو آپ نے بخاری شریف کی بتائی ہے پہلے اس کا بتائیں، وہ نکال رہے ہیں. صحیح بخاری 4251 3712 3721. 2704 یہ بتائیں اس میں کیا گالی لکھی ہوئی ہے، بس یہ بتائیں. وہ تب تک وہ نکالیں گے، ایک ایک چیز کو لے کے چلے نا. 2704 میں کیا گالی ہے جس جملے پہ یہ آپ کو لکھا ہے کہ سیدنا حضرت حسن بصری تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب سیدنا علی ابن طالب کی شہادت کے بعد جب صحابہ کرام نے مشورہ کے بعد سیدنا حسن بن علی یہ کو، حدیث پڑھ رہے ہیں آپ؟ 2704 حدیث ہے یہ؟ میرے خیال میں یہی ہے، یہی لکھا ہے. نہیں حدیث ظاہر ہے اس طرح تو نہیں ہوگا. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کوئی سند ہوگی پوری. اس میں تو ایسا کچھ نہیں ہے جی. اس میں تو یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ سید ہے اور مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے اندر جو ہے صلح کروائے گا. تو یہ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے بارے میں شان بیان ہو رہی ہے. یہ تو شان بیان کر رہے ہیں. نہیں یہ 2 عظیم آپ کہہ رہے ہیں 2 عظیم، ان میں کوئی تو غلط تھا نا. 2 عظیم مسلمان، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کر رہے ہیں آپ. تو کیا ان شرطوں پہ جو صلح ہوئی تھی وہ ان پہ وہ بنو امیہ کی حکومت قائم رہی ہے؟ کدھر آپ نہیں ایک سیکنڈ آپ جوگی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی گالی ہے اس روایت میں جو آپ نے بولا کہ وہ بھی بتاتا ہوں نا یار. ابھی میں نے وہ آپ کو حدیث دوسری بتائی ہے نا، اس میں کافی سارا لکھا ہوا ہے. سن لیں جوگی صاحب، اس روایت کے اندر ان دونوں حضرات کی شان بیان ہو رہی ہے. ھذا ابنی سید لعل اللہ ان یصلح بی بین فئتین عظیمتین من المسلمین. اس میں سے کسی کو نہیں کہا گیا کہ باغی ایک گروہ ہوگا، ایک گروہ جو ہے وہ قتل کرنے والا ہوگا. نہیں، فرمایا فئتین عظیمتین من المسلمین، دونوں مسلمان گروہ ہوں گے، دونوں عظیم گروہ ہوں گے. اس میں تو کوئی شان بیان ہے. جو صحابہ ادھر قتل ہوئے ہیں ان کا ذمہ کن پہ ہے؟ کس پہ ہے آپ بتا دیں. کس پہ ذمہ ہے؟ جس نے مولا علی کی بیعت نہیں کی اس پہ ہے نا. اچھا چلیں، آپ کی سمجھ یہ ہے کہ جس نے مولا علی کی بیعت نہیں کی. اب مولا علی نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی نبی ہے. ایک لمحے کے لیے یہ آپ سوچ لیں، ذہن میں رکھ لیں، اس بات کو بٹھا لیں. اب دوسری چیز یہ رکھیں کہ اللہ کا حکم بڑا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، پھر کوئی اور شخصیت بعد میں. ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ جی اسی طرح ہی ہے. اب اللہ کا حکم کیا ہے قصاص کے متعلق؟ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جنگ کیوں ہوئی ہے حضرت معاویہ اور حضرت علی کی، یہ بھی پتا ہے آپ کو؟ اس پہ تو بڑے بڑے جو علماء ہیں مفتی ہیں انہوں نے یہ بھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کو پتا ہے جنگ کیوں ہوئی ہے؟ حکومت کے لیے ہوئی ہے. اچھا یہ بتا دیں کہ حکومت کے لیے کہاں پہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ کون سی روایت ہے اس میں لکھا ہے حکومت کے لیے جنگ ہوئی ہے؟ اس لیے کہ جو شرطوں پہ صلح ہوئی تھی نا. نہیں آپ شرطوں پہ چلے ہیں، ابھی حکومت ہی نہیں ان کی اسٹیبلش ہو رہی ہے. انسان کی نیت کا پتہ چل جاتا ہے نا یار. نہیں نیت کا پتہ چلتا ہی نہیں ہے، یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. نیت کا اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. غیب جانتے ہیں آپ؟ یار اس کے عمل سے پتہ چل جاتا ہے. نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں. یہ دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیں، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ انہوں نے حکومت کے لیے جنگ کی ہے. خود مولا علی سے پوچھیں کہ کس کے لیے جنگ کی ہے. ناج البلاغہ پڑھی آپ نے؟ نہیں میں نے نہیں پڑھی. تو پھر آپ نے کیا پڑھا ہے؟ ناج البلاغہ میں مولا علی خود فرماتے ہیں میرا اور معاویہ کا رب ایک ہے، کتاب ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، ہم سب کا ایک ہے. معاویہ جو ہماری جو جنگ ہوئی ہے وہ قصاص عثمان پہ ہوئی ہے. آپ کی بات سے تو پھر یہی لگ رہا ہے کہ فرعون بھی سچا تھا اور موسیٰ بھی سچا ہے، ہر ایک چیز ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے فرعون کافر ہے. اسی لیے تو مسئلہ آ رہا ہے جوگی صاحب آپ 2 باتوں کو فوراً مکس کر دیتے ہیں. آپ ایک کافر کی مثال دے رہے ہیں. میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک بندہ جو کہے کہ میں مسلمان ہوں، نبی جس کو کہے مسلمان ہے، مجھے یہ بتا دیں نبی جس کو مسلمان کہہ دے. وہ بندہ خود نہیں کہہ رہا، نبی اس کو کہہ رہا ہے. آپ نے خود حدیث پیش کی بخاری کی، یہ جو 2074 رک جائے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا فئتین عظیمتین من المسلمین. یہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے بولا اپنے آپ کو مسلمان یا نبی نے بولا؟ آپ یہ بتائیں. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ نبی جس کو مسلمان کہہ رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مسلمان کہہ رہے ہیں آپ اس کو فرعون اور موسیٰ کی مثال دیتے ہیں. نہیں میں وہ مثال اس لیے دے رہا ہوں جو چاہے مسلمان ہو کے بھی اللہ کے حکم کو چھوڑ دے تو وہ پھر غلط بات ہے. ہاں اب آپ ٹھیک جگہ پہ آ گئے. اب میں بتاتا ہوں کس نے چھوڑا تھا پھر حکم. اب آپ کہتے ہیں کہ مسلمان ہو کے بھی اللہ کا حکم چھوڑ دیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے بندہ. غلط ہے. اللہ کا حکم قرآن میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. اے ایمان والو تمہارے اوپر قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، حضرت معاویہ قصاص مانگ رہے ہیں، وہ تو اللہ کا حکم پورا کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. اب اللہ کے حکم کا مطالبہ کرنے والا وہ غلط ہو گیا.
کیسے؟ تو اس کا یہ مطلب ہے وہ تلوار نکال کے سامنے آ جائیں گے جو کس نے آپ کو اللہ کے بندے حدیث کا آپ کو نہیں پتا، تاریخ کا آپ کو نہیں پتا. حضرت معاویہ نے تلوار نکالی، یہ بتائیں حضرت معاویہ تلوار لے کر گیا حضرت علی کی طرف؟ وہ کتاب اللہ کے حکم کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو پورا کیا جائے. ٹھیک ہے، جب وہ پورا نہیں ہو رہا تو ان کو حق ہے نا وہ بیعت کریں یا نہ کریں. ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ آپ اپنی رائے دے رہے ہیں نا. میں اپنی رائے کی طرف سے دے رہا ہوں. میں نے آپ کو دکھا دیا کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تمہارے اوپر قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے. اب ایک آپ نے خود کہا کہ جو قرآن کے حکم کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے، اور نعوذ باللہ آپ نے پھر مثال بھی فرعون کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی دی، جبکہ آپ نے خود حدیث پیش کی جس میں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ دونوں گروہ مسلمان ہوں گے، عظیمتین من المسلمین. مکس کر رہے ہیں آپ بات، پھر کہہ رہے ہیں کہ ممبروں پہ گالیاں دی. چلیں یہاں پہ ہی بات ختم کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ممبروں پہ گالیاں دی تھی؟ جوگی صاحب جی بالکل یہ ہوا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں باقاعدہ. چلے میں بھی بتاتا ہوں، آخری نمبر سوال بھی بتاتا ہوں. ایک منٹ آپ آخری سوال پوچھتا ہوں. آپ کے والد کو کوئی گالی دے، ٹھیک ہے، برا بھلا کے ایک چوکوں میں کھڑے ہو کے آپ اس کے ساتھ صلح کریں گے؟ پیار محبت کے ہاتھ اس کے ساتھ بڑھائیں گے آگے؟ بڑے دل والے بڑے طرف والے کرتے ہیں، وہ انہوں نے نظام کو چلانا ہوتا ہے، مسلمانوں کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے. صحیح ہے، تو ٹھیک ہے نا، پھر آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کیوں نہیں چلتے؟ آپ بھی اپنا دل بڑا کریں نا. پھر حضرت حسن نے جو کام کیا ہے، اہل بیت آپ کے لیے رول ماڈل نہیں ہے؟ جی جوگی صاحب آپ کے لیے حضرت حسن اہل بیت وہ رول ماڈل نہیں ہے؟ جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ صلح کر رہے ہیں، پھر حکومت بھی ان کے حوالے کر رہے ہیں. نعوذ باللہ آپ نے جو مثالیں دے کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہاں پہ تصور پیش کیا ہے، وہ فرعون کی نعوذ باللہ آپ مثالیں دے رہے ہیں. کیا ایسے شخص کو خلافت اسلامیہ سپرد کی جا سکتی ہے؟ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جا سکتی ہے؟ بڑا دل کر کے آپ بھی کافروں کی بیعتیں شروع کر دیں. پھر علامہ صاحب انہوں نے کیا ان شرطوں پہ حکومت جاری رکھی تھی؟ ان کی حکومت میں کیا کیا نہیں ہوا؟ کون سی شرطیں؟ شرطیں کیا تھی؟ شرطیں یہی تھی کہ یہ سیدنا حسن جنہوں نے شرائط کی کہ بنیادی سیدنا معاویہ ابی سفیان کو حکومت سپرد کی تھی، تفصیلاً حدیث کتب تاریخ حضرت معاویہ خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے. حضرت معاویہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے. اچھا، اور انتخاب کے لیے چھوڑ دیں گے کس کو انتخاب کرنا ہے وہ فیصلہ کریں گے. یہ روایت پڑھ دیں، یہ 7109 نہیں میرے خیال میں یہ وہی حدیث ہے نا جو شرائط کی ہے. پڑھ دیں روایت. صحیح بخاری ہے 7109. تو حضرت معاویہ اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں کریں گے. وہ سیدنا علی ابن طالب کی جماعت کے لوگوں کے نمبر دوبارہ بتائیں. نمبر بتائیں. 7109. 7109 التمش بھائی نکال دیں. آج صلح حسن کی شرائط آ گئی ہے، آج وہ بھی بخاری سے. زندہ باد جوگی صاحب، زندہ باد. حالانکہ جو بخاری میں شرط ہے اسے مانتے نہیں ہیں. جی جی السلام علیکم، کیسے ہیں معاویہ بھائی؟ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لتشین نہیں ہوں، کوئی بات نہیں. میں میرے دل میں جو ہے سوال تو وہ میں پوچھ تو سکتا ہوں. آپ آتے ہیں آپ 7190 میں تو کچھ نہیں ہے. 7190 میں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے اذان کے متعلق ہے. 7190 میں نہیں ہے ایسا کچھ. نہیں 7109. اوکے 7109 میں وہ دیکھتا ہوں. یہ اگر شرائط مرزا کو پتہ ہو، اگر یہ بخاری میں ہوتی تو یہ سب سے پہلے مرزا پیش کر چکا ہوتا. وہ تو آج اتنے عرصے سے بیچارہ ڈھونڈ رہا ہے، اس کو نہیں ملی بخاری میں کہیں پہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں حسین بھائی؟ دعائیں مفتی صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ. اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے جو بھائی بات کر رہے ہیں. اس میں بھی کوئی نہیں ہے، اس میں بھی کوئی شرائط نہیں ہے. میں نے لگا دی ہے، اس میں بھی کوئی شرائط نہیں ہے. پڑھ کے سنا دیں، چلیں ان کی تسلی ہو جائے. اچھا ایسا ہے اس حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ شرطیں لکھی ہوئی ہیں. مستدل حاکم 4816. اور جوگی صاحب ایک منٹ نا، بخاری کو تو یہ میں نے لکھی ہوئی ہے، میں نے لکھ تو نہیں، جو سنتا رہا ہوں میں لکھتا رہا ہوں. بھائی بخاری کو تو یہ 714 یہ بخاری 71409 جو کہا. جی اس میں یہ میں نے لگائی ہے، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے، بالکل بھی ایسا. اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. کوئی کیا شرائط ہے نہیں. اس میں؟ کوئی ایک شرائط بھی اس میں. بخاری میں ایک ہی جو ہے وہ حضرت حسن کا مطالبہ ہے، ہم تو اسے شرط بھی نہیں کہتے. حضرت امیر معاویہ علیہ السلام نے ان کو صرف فری ہینڈ دیا تھا، بلینک چیک دیا تھا وہی شرائط کا کہ آپ نے جو شرطیں رکھنی رکھ دیں، ہمیں منظور ہے. اس کے باوجود بخاری یہ کہتی کہ حضرت حسن نے صرف ایک مطالبہ کیا تھا مال کا،
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی شرط نہیں رکھی تھی. اور وہ مال بھی جو ہے انہوں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے خلافت کی وجہ سے یہ لوگوں پہ خرچ کرنے کی عادت ہو گئی ہے. تو ہم نے مطلب جن لوگوں پہ خرچ کرتے تھے تو وہ ہمیں مال یعنی چاہیے تاکہ ہم ان پہ خرچ کرتے رہیں. اپنے لیے نہیں مانگا تھا. دوسرا ان لوگوں کے لیے مانگا تھا جو ان کے شیعہ تھے, کہا تھے خون کے پیسے ہیں, جب تک مال نہیں لیں گے چپ نہیں بیٹھیں گے. یہ مال کا مطالبہ حضرت حسن نے بخاری میں کیا ہے. شرط تو ایک بھی نہیں تھی اس صلح میں. جوگی بھائی اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو پلیز اس کو آپ جو ہے نا وہ یہاں پہ ڈسپلے کر دیں, ہم آپ کو بڑا کر دیتے ہیں. اچھا جوگی بھائی, سوال یہ ہے کہ جو صلح مشروط ہوتی ہے جی تو شرط شرائط کے ساتھ ہی مشروط ہوتی ہے نا صلح. جی شرائط کیوں رکھی جاتی ہیں؟ مقصد کیا ہوتا ہے کسی بھی صلح میں شرط رکھنے کا؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے کہ آگے نظام ٹھیک چلے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن شرط کیوں رکھی جاتی ہے؟ شرط کیوں رکھی جاتی ہے؟ مطلب بندہ یہ تو صلح کر کے ویسے بھی نصیحت کر سکتا ہے نا کہ صلح اس لیے کریں آپ نظام ٹھیک چلائیں. بندہ ان کے ساتھ نصیحت کر سکتا ہے نظام ٹھیک چلائیے گا. شرط میرے خیال میں اس لیے رکھی جاتی ہے کہ اگلا اپنی بات سے مکر نہ جائے. ہاں, اور اگر مکرے تو کیا ہوگا؟ اگر مکر جائے تو مطلب مشروط صلح میں اگر شرط ٹوٹ جائے, شرائط کی پابندی نہ کریں تو صلح باقی رہتی ہے؟ نہیں رہتی, باقی نہیں رہتی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں صلح ٹوٹی تھی, شرائط ٹوٹی تھی یا بعد میں ٹوٹی تھی؟ یعنی ان کے دور خلافت میں ان کی زندگی میں ٹوٹی تھی. ان سے صلح آپ نے کی تھی, میں نے کی تھی, حضرت حسن حسین نے کی تھی. حضرت حسن نے کی تھی. حضرت حسن کی زندگی میں بھی شرائط ٹوٹ گئی تھی. اس بات کا نہیں بتا, شاید وہ میرے دنیا سے چلے گئے تھے یہاں. چلے حضرت حسین کی زندگی میں تو لازمی ٹوٹی ہوں گی نا, وہ تو زندہ رہے بعد میں بھی. جی. یہ بتائیے جب شرائط ٹوٹی تو صلح ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ ٹوٹ گئی تھی. حضرت حسن نے اعلان کیا تھا, حضرت حسین نے, حسن نے, تم نے شرائط توڑ دی ہیں لہٰذا صلح ٹوٹ گئی ہے, کیونکہ اصولاً صلح ٹوٹ چکی تھی. تو اس لیے تو ان کو یہ پرائز دینی پڑی ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے. کیا کرنا پڑا؟ اس لیے تو ان کی جان گئی ہے. کن کی؟ حسین کی. نہیں وہ تو یزید کے دور میں گئی نا صلح, تو حضرت حسین کا امیر معاویہ اپنا نامزد کر کے اپنا بیٹا نامزد کر کے گئے تھے, تو یہی وجہ ہے. بیٹا نامزد ہو گیا نا, جب نامزد کر دیا تو صلح ٹوٹ گئی. سوال یہ ہے کہ اس بات کا علم حضرت حسین کو ہوا تھا کہ شرائط ٹوٹ گئی ہیں, تو کیا انہوں نے صلح یا بیعت جو صلح پہ کی تھی وہ توڑی تھی یا نہیں توڑی تھی؟ یہ تو حق ان کا ہے نا, وہ بتائیں گے کہ بھائی شرطیں ٹوٹی ہیں, صلح ٹوٹ گئی ہے. آپ نے یہ دکھانا ہے ہمیں کہ شرائط ٹوٹنے سے صلح ٹوٹنے کا اعلان حضرت حسین نے کیا تھا اور بیعت توڑ دی تھی, کیونکہ اصولاً شرائط ٹوٹی ہیں تو بیعت تو ختم ہو گئی. مفتی صاحب مجھے اتنا زیادہ نہیں پتا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہمیں حضرت حسن اور حسین پر پورا اعتماد ہے. اگر کوئی صلح مشروط ہوتی نا شرائط کے ساتھ, تو یہ ممکن نہیں تھا کہ شرائط ٹوٹتی ہیں اور وہ چپ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے اور یہ نہ کہتے کہ ہماری صلح مشروط تھی, شرطیں ٹوٹ گئی ہیں لہٰذا صلح بھی ٹوٹ گئی ہے, بیعت بھی ٹوٹ گئی ہے. جبکہ ہمارے پاس تاریخی شواہد موجود ہیں. حضرت حسین کا اپنا بیان موجود ہے جب کوفیوں نے انہیں خط لکھ کر کہا تھا صلح توڑنے کا. ٹھیک ہے, تو حضرت حسین نے ان کو کہا تھا کہ بھائی میں نے معاویہ کے ساتھ بیعت کی ہے, صلح کی ہے, اور جب تک یہ زندہ ہیں, میں زندہ ہوں یا یہ زندہ ہے, میں ان کی بیعت پر قائم رہوں گا, میں بیعت نہیں توڑوں گا. یہ بیان تو حضرت حسین کا تاریخ میں موجود ہے, لیکن صلح توڑنے والی, بیعت توڑنے والی کوئی بات ان کی موجود نہیں ہے. لہٰذا ان کا جو عمل ہے یا ان کا قول ہے وہ زیادہ معتبر ہے بنسبت آپ کے میرے فہم کے. اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو وہ توڑتے لازمی. اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو پھر ان کے قول کو لینا چاہیے, ان کے عمل کو لینا چاہیے, نہ کہ اپنے فہم کو. اور ان کا فعل اور قول یہ بتاتا ہے کہ کوئی صلح مشروط بھی نہیں تھی اور کوئی شرط بھی نہیں ٹوٹی تھی. جب شرط تھی نہیں تو ٹوٹنی کہاں سے تھی؟ آپ کا کہنے کا مطلب ہے وہاں پہ جو اتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں اور وہ جتنا فساد آج تک اس میں ہم مسلمان بھگت رہے ہیں شیعہ سنی, تو اس کی ذمہ داری کسی کے اوپر بھی نہیں جاتی. کہاں پر شہید ہوئے؟ یہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں مولا علی کے ساتھ, وہ تو مولا علی کی زندگی میں ہو گئی نا, ابھی تو حضرت معاویہ کی زندگی کی بات ہو رہی ہے. نہیں تو حضرت معاویہ نے جنگ کی ہے نا ان کے ساتھ. مولا علی نے کیا کیا؟ جنگ نہیں کی. جوگی صاحب جی انہوں نے بھی جنگ کی ہے ان کے ساتھ. تو پھر یہ مدعا حضرت معاویہ پہ کیوں پھینکا جاتا ہے خالی؟ حالانکہ اصولاً حضرت معاویہ نے تو اپنا ڈیفنس کیا تھا. جنگ لڑنے کوفہ سے شام حضرت علی گئے تھے, وہ تو نہیں آئے تھے ادھر. تو جنگ تو مسلط کرنے والے خود سیدنا علی تھے. جب انہوں نے بیعت کا انکار کیا, کیوں بیعت کا انکار کیا مولا علی نے, انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر معاویہ کا تو مطالبہ تھا قصاص عثمان کا.
ٹھیک ہے. تو حضرت علی سے ان کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ عثمان کا قصاص لیں گے، ہم آپ کی بیعت کر لیں گے. انہوں نے قصاص نہیں لیا، انہوں نے بیعت مؤخر کر دی، بیعت کو مشروط کر دیا. سوال یہ ہے حضرت علی نے کیوں قصاص نہیں لیا تھا جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کیوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. کتب علیکم القصاص، تم پہ قصاص فرض کیا گیا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ کیوں قصاص نہیں لیا مولا علی؟ قرآن کو آپ زیادہ سمجھتے ہیں یا مولا علی زیادہ سمجھتے ہیں؟ یہی تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ وہ ان کے مسائل کو آپ زیادہ سمجھتے ہیں، ہم زیادہ سمجھتے ہیں. وہاں پر تو آپ ان کا عمل اور قول دونوں کو رد کر رہے ہیں. اور جبکہ قصاص کے معاملے میں تو قرآن بالکل آئینے کی طرح، شیشے کی طرح واضح ہے، شفاف ہے. تو جب سوال اگلی بات یہ ہے کہ جب سوال کسی بھی شخصیت پر ہو سکتا ہے کہ اس نے فلاں کام کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا، تو مولا علی پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ مولا علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حق پہ ہوں گے. کب فرمایا؟ کب فرمایا؟ ہاں بتائیے. ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہاں فرمایا، میں ڈھونڈ رہا ہوں. جی جوگی بھائی، جس میں وہ حضرت مقام بات کر رہے ہیں اور سیدنا امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ حسن ایک انگارہ تھا، وہ بہت ہو گیا، تو اچھا ہوا. تو انہوں نے کہا امیر معاویہ تو حسن کو کیا سمجھتا ہے، وہ آپ نے کی سنی ہے؟ وہ صحیح نہیں ہے. وہ انہوں نے اس کے بارے میں کیوں کہا تھا؟ وہ صحیح روایت نہیں ہے. صحیح بات نہیں ہے. ہاں جی. تو یہی بات ہے نا، یہ پھر آپ روایتوں کی بات کرتے ہیں، اس میں کئی سارے مسئلے ہیں. تو ان کے اوپر اگر کوئی بندہ یہ مانتا ہے اس بات کو، تو آپ اس کو شیعہ تو نہ کہیں گے. نہیں شیعہ نہیں کہتے. ہاں ہم دیکھیے ہمارے ہاں جو حدیث کا جو ریکارڈ ہے نا، تاریخی ریکارڈ ہے، اس کے اوپر اہل سنت سے اللہ نے جو کام لیا ہے وہ انسانی تاریخ کی، پوری انسانی تاریخ میں کسی شخصیت کے متعلق اخبار کو جمع کرنے میں اور پھر ان اخبار کی اسناد کو اور ان کے متن کی اتھارٹی کو چیک کرنے میں جتنا دقیق اور گہرا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء اہل سنت سے لیا ہے، مسلمانوں سے لیا ہے، تاریخ انسانی میں کسی شخصیت کے بارے میں، کسی شخصیت کے زندگی کے متعلق تاریخی ریکارڈ کو جمع کرنے میں ایسا کام نہیں لیا اللہ نے، کسی سے نہ کوئی کر سکا ہے. اور اس کا اقرار خود مستشرقین نے کیا ہے، وہ یہودی اور عیسائی جو ہمارے ہاں کا علم الحدیث کو پڑھتے ہیں، کہ یہ جو دو علوم مدون کیے ہیں ہمارے محدثین نے، ایک علم جرح و تعدیل اور دوسرا علم اسماء الرجال. ٹھیک، تو اس علم کی وجہ سے ہی ہم تمام تر تاریخی ریکارڈ کی حقانیت کو جانچتے اور پرکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ علم نہ ہو تو پھر ہم بھی شیعوں کی طرح خود کو اخباری کہیں. ٹھیک ہے، کہ بھئی ہر آنے والا جو تاریخی ریکارڈ ہے ہمیں وہ منوعاً قبول کرنا پڑے گا بغیر کسی قسم کی سند اور متن کی تحقیق کے. اور بعد میں خود شیعوں کو بھی یہ چیز، یعنی ان کے ہاں بھی یہ چیز چل نہیں پائی، کیونکہ عقل انسانی جو ہے اس کے بالکل خلاف ہے، اور عقل انسانی اس کو ماننے سے قاصر ہے کہ ہر تاریخی ریکارڈ کو بغیر کسی تحقیق کے منوعاً قبول کر لیا جائے. تو ان کے ہاں بھی پھر متقدمین جو اخباری تھے تو متاخرین میں ان کو اصولی بننا پڑا، یعنی ان کو اپنے اصول حدیث اہل سنت والجماعت سے مستعار لے کر وہ ڈیولپ کرنے پڑے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس سے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کسی چیز کا، کسی بات کا، کسی خبر کا کسی تاریخی ریکارڈ کے اندر آ جانا، چاہے وہ حدیث کی کتاب ہے یا تاریخ کی کتاب ہے، اس کی صحت کی دلالت نہیں ہے، بلکہ اس کی سند اور متن پر جو محدثین نے تحقیقات کر رکھی ہیں اس سارے پروسیس سے گزار کر اس کو قبول اور رد کا جو فیصلہ ہے وہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عوام لیکن یہ مارکیٹ میں تو گھوم رہی ہیں نا ابھی یہ چیزیں، جیسے میں پڑھ رہا ہوں. ہاں تو مارکیٹ میں دیکھیں، مارکیٹ میں بہت کچھ گھومتا ہے. ٹھیک، لیکن اللہ نے انسان کو عقل دیا ہے کہ وہ جو بھی علم ہے اس کا جو پروسیس ہے، اس کے پروسیس کو مکمل کر کے کسی چیز کی صحت اور عدم صحت کا فیصلہ کرے گا. صحیح ہے، یعنی کسی بھی چیز کا مارکیٹ میں گھومنا خالی اس کو صحیح تو نہیں کر دیتا. آپ دنیاوی طور پر دیکھ لیں مارکیٹ میں کیا کچھ گھوم رہا ہے. ٹھیک، مارکیٹ میں تو یعنی کہ ایپل کے جو یہ ہمارے ہاں آتے ہیں ہیڈ فونز آتے ہیں، یہ چائنا کے بنے ہوئے بھی گھوم رہے ہیں. اب ایک آدمی ہے جس کو ایپل کا چاہیے، تو چائنا والوں نے اس کو ایپل لکھا ہوا ہے، کسی نے چائنا کا بنایا، اس پہ ایپل کا لوگو لگا دیا ہے. تو کوئی بھی آدمی ہے جسے ایپل کا چاہیے، جو ایپل کو یوز کرتا ہے، وہ چائنا والوں کو تو اس کو پتا ہے کہ یار یہ ایپل کا لوگو لگا ہوا ہے لیکن ہیڈ فون چائنا کا ہے، وہ کبھی بھی نہیں لے گا. اس کے لیے اس کا مارکیٹ میں موجود ہونا اس کی صحت کی یا اس کے اوریجنل ایپل ہونے کی دلالت نہیں ہے، بلکہ وہ تحقیق کر کے اوریجنل ایپل کے سٹور تک پہنچے گا اور وہاں سے جا کے وہ خریدے گا، یا پھر ان کی فرنچائز تک پہنچے گا اور وہاں سے خریدے گا. ٹھیک ہے، ہر چیز جو مارکیٹ میں آتی ہے اس کو قبول کر لینا یہ تو نادان بندے کی علامت ہے. ٹھیک، تو جو مولانا ساق صاحب کو میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے، وہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں یہ بنو امیہ کے جو گورنر نے انہوں نے عید کے دن یہ خطبہ لعنت و بھیجی اور یہ شروع کر دی گالی گلوچ. ہاں کیا بیان کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سیدنا طارق بن شہاب تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ مروان بن حاکم نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبے کی بدعت شروع کی. اچھا،
تو نماز کے بعد خطبے میں بنو امیہ کے گورنر سیدنا علی ابن طالب پر ممبروں سے لعنت کرواتے تھے وہ. یہ مولانا اسحاق صاحب نے جو ہے یہ سیدنا مروان ابن الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جھوٹ باندھا ہے. ٹھیک ہے، پہلی تو بات یہ ہے جو مسلم کی جس روایت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اور اسی مروان کو سرکار نے باہر بھی نکال دیا تھا. نہیں، مروان کو تو نہیں نکالا تھا. مروان اس کو کے تو باپ کو شاید ان کے والد کو، لیکن مروان تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. سیدنا مروان ابن الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ بعید ہے نا کہ ایک بچہ دنیا میں آیا بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، اس نے کوئی فعل انجام بھی نہیں دیا، تو اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی گناہ کے جو لعنت کر دیں، ٹھیک ہے، یا اس کو متون ٹھہرا دیں یا کوئی وعید اس کے بارے میں سنا دیں، تو ایسا نہیں ہے. یہ رسول اللہ کی اپنی شان کے خلاف ہے، یہ تو الزام ہے رسول اللہ پر. اس بات کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مسلم کی روایت میں ہے کیا. مسلم کی جس روایت کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ 6229 ہے. ٹھیک، اس میں ایک صحابی رسول ہیں، ان کو ایک شخص ہے، اس کے بارے میں آتا ہے رجل من آل مروان. اس روایت کے اندر یہ لفظ موجود ہے نا کہ رجل من آل مروان. آل مروان کا یعنی سیدنا مروان ابن الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے کوئی شخص تھا جو مدینہ کا گورنر مقرر ہوا. یعنی مروان کے فوت ہونے کے بعد ان کی نسل میں سے کوئی شخص آیا ہے جو کسی دور میں مدینہ کا گورنر بنا ہے. یہ نہ خود مروان ہے نہ ان کا کوئی بیٹا ہے، ان کی نسل میں سے کوئی ایک شخص آیا ہے، وہ مدینہ کا گورنر بنا ہے، اور اس نے صحابی رسول کو غالباً یا کسی جس شخص سے وہ بات کر رہا تھا اسے کہا کہ تم یہ کہو کہ لعن اللہ ابو تراب پہ لعنت ہو. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ابو تراب جو ہے حضرت علی کو تضحیق کا لفظ ہے، یہ جو لقب ہے حضرت علی کی کسی یعنی تضحیق کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ مشہور ہے. اسے نہیں پتا تھا کہ یہ لقب رسول اللہ نے حضرت علی کو دیا اور یہ ان کو سب سے زیادہ محبوب تھا. اس صحابی رسول نے جو ہے وہ اس کو یہ بتایا کہ ابو تراب تو وہ نام ہے جو حضرت علی کو سب سے زیادہ محبوب ہے. تو اس نے وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے، تو اس نے وہ واقعہ وغیرہ سنایا سارا. تو آخر میں پھر اس نے کہا کہ تم یعنی وہ جو الفاظ تھے لعنت کے ان کو بدل کے کچھ اور کہنے کا اسے کہا. ٹھیک، تو بہرحال یہ ایک شخص تھا مروان کی آل میں سے تھا جس نے ایسی حرکت کی تھی، تو ہم کہتے ہیں اس کا اللہ کی لعنت ہو جس نے سیدنا علی پہ لعنت کرنے کی بات کی ہے. لیکن وہ شخص کون تھا کسی روایت میں ذکر نہیں ہے، اس کا نہ نام ذکر ہے نہ کوئی، بس ایک بات ہے کہ رجل من آل مروان، آل مروان کا کوئی شخص تھا. نہ وہ صحابی تھا نہ تابعی تھا، پتہ نہیں کون تھا. تو جو بھی تھا، چاہے وہ یعنی کہ کسی کی بھی اولاد یا نسل سے ہو، ڈزنٹ میٹر، اگر حضرت علی کے لیے اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں اور اس پہ توبہ نہیں کی، ایسی مر گیا تو اللہ کی لعنت ہو اس پر، ہم خود لعنت کرتے ہیں. لیکن مروان کی نسل میں سے آنے والے کسی شخص کا جرم جو ہے وہ مروان کے سر ڈالنا تو زیادتی ہے نا سراسر، یا پوری بنو امیہ کے سر ڈال دینا. لوگ تو اس کو اٹھا کے حضرت امیر معاویہ کے سر ڈال دیتے ہیں جو ان سے بھی کئی جو ہے وہ سال پہلے فوت ہو چکے تھے. تو مولانا اسحاق صاحب یہ جتنے لوگ ہیں روایت کی جو بات ہوتی ہے اس کو لے کر اور پھر اپنا مدعا جو ہے جو گھڑتے ہیں، جو کہانی گھڑی ہوتی ہے اس کو ثابت کرتے ہیں، اور لوگوں نے حدیث نہیں پڑھی ہوتی، پتہ بھی نہیں ہوتا حدیث کے اندر کیا ہے. بات یہ ہے کہ جس شخص کا جو جرم ہے اسی کا بیان کرنا چاہیے، جس کا نہیں ہے اس کا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بنو امیہ کے صحابہ سے ان کو بغض تھا، تو انہوں نے اس بغض میں جیسے جوزی صاحب نے 7109 نہیں پڑھی تھی یار بخاری کی. جی. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کے دور میں کبھی بھی کہیں سے بھی برا بھلا نہیں کہا گیا، چاہے کہ ممبر سے. یہ خود حضرت حسن اور حسین کی شان کے خلاف ہے نا کہ وہ 20 سال تک حضرت معاویہ سے وظائف لیتے رہے ہیں، سالانہ وظیفے، اپنے گھر کا خرچہ لیتے رہے ہیں، اور ان کے علم میں بھی تھا کہ بھائی ہمارے باپ کوئی بندہ خود گالیاں دیتا ہے نکلواتا ہے، یا تو ہم اتنے غیرت مند ہیں کہ ایک بندہ ہمارے باپ کو گالی دیتا ہو ہم اس کے گھر کا پانی نہیں پیتے. یہ دونوں بھائی 20 سال تک وظیفے لیتے رہے، جب تک زندہ رہے حضرت حسن، اور جب تک زندہ رہے حضرت معاویہ تو حضرت حسین بھی لیتے رہے. تو ہم اتنی غیرت بھی نہیں سمجھتے ان دونوں بھائیوں. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کا عمل جو ہے معتبر ہے. انہوں نے اگر ان کے علم میں یہ بات ہوتی تو وہ غیرت دکھاتے، اگر انہوں نے نہیں دکھائی تو یہ واضح اس بات کی دلیل ہے کہ جو جرم ان کے ذمہ لگایا جا رہا ہے وہ ہوا ہی نہیں تھا. تو لمحہ صاحب ایک اور سوال ہے، ایک روایت مولا علی سے آ رہی ہے اور ایک روایت سیدنا امیر معاویہ سے آ رہی ہے. آپ ان دونوں میں سے کس کی روایت کو افضل سمجھیں گے، کس کو لیں گے آپ اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے؟ جیسے مولا علی کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھیں گے اور یہ کہتے ہیں نہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی چاہیے، تو ان دونوں میں آپ کس کی بات مانیں گے؟ میں تو یہ دیکھوں گا کہ سند کے اعتبار سے کس کی روایت صحیح ہے. ٹھیک ہے، ایک روایت مولا علی سے آ رہی ہے، نیچے سند خراب ہے تو اس کو نہیں لوں گا. اگر سیدنا امیر معاویہ سے آ رہی ہے، نیچے سند ٹھیک ہے متصل ہے، اس کو لوں گا. تو یہاں پر معاملہ یہ نہیں ہے کہ صحابی سے آنے والی بات کو کس صحابی سے آنے والی بات، بھائی ہر صحابی سے جو دین آیا ہم اس کو لیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ صحابہ کے بعد کی جو سند ہے اس پہ تحقیق کرتے ہیں، جس کی سند معتبر ہوگی اس کو لے لیا جائے گا. جس نے ساری زندگی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے اور آپ ان کو چھوڑ کے جو مکہ ہے فتح مکہ کے اوپر معافیاں مانگ کے مسلمان ہوئے، آپ ان کو آگے رکھ رہے ہیں، ان کے برابر لا رہے ہیں. نہیں میں برابر نہیں کر رہا، آپ تو غلط مفہوم سمجھ رہے ہیں. میں کسی کو برابر نہیں، حضرت معاویہ کو میں بالکل حضرت علی کے برابر نہیں سمجھتا فضائل میں. حضرت علی حضرت معاویہ کے مقابلے میں فضیلت میں، مرتبے میں، مقام میں بہت بلند ہیں، اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ تو تقابل کا بھی تصور نہیں کر سکتا کہ ان کا تقابل کروں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت علی سے شان فضل مرتبہ مقام میں بہت دور چھوٹے ہیں، ٹھیک، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت علی کی فضیلت جو ہے وہ مجھے اگر زیادہ لگتی ہے یا میں ان سے محبت کرتا ہوں تو حضرت معاویہ سے نفرت کرنی شروع کر دوں، ٹھیک. تو اسلام مجھے اس کی اجازت تو نہیں دیتا کہ میں صحابی رسول کا بغض پال لوں ایک دوسرے صحابی کی محبت. خود حضرت علی نے نہیں پالا، ان کے بچوں نے نہیں پالا، میں زیادہ ان سے بڑا جو ہے وہ اسلام کو سمجھنے والا آ گیا. ان کے بچے تو ان سے محبت کرتے رہے، ان سے شادیاں ان کے خاندانوں نے کی ہیں، بچے بچیوں کے رشتے دیے لیے ہیں. آپ کی طرف سے شور آ رہا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا، آواز آ رہی ہے میری؟ جی ابھی آ رہی ہے. میں اہل تشیع نہیں ہوں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں رکھ رہا. جیسے میں تو جب سے آپ سے بات کر رہا ہوں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں جو بھی تھوڑا سا پتا ہے، آئندہ بھی آپ کی براڈ پہ آتا رہوں گا. لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یار ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کو حکومت بھی نہیں کرنے دی، یہ جو مولانا صاحب بتاتے ہیں یا مرزا صاحب بتاتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہے نا اس میں. اتنا سارا نہیں، دیکھیے مسئلہ یہ ہے نا کہ مولانا اسحاق صاحب اور مرزا صاحب یہ پچھلے 50 سال کی 70 سال کی شخصیات ہیں، ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ پوری امت نے یہ اہل سنت کی 1400 سالہ تاریخ ہے نا جب سے اسلام آیا ہے، کیا جمہور اہل سنت نے یہ نظریہ اڈاپٹ کیا ہے؟ ٹھیک، آپ ان سے پیچھے چلے جائیں تو کون ہے ایسا کہ جس نے حضرت علی کے بارے میں، یہ عقیدہ شیعوں کا ہے جو انہوں نے اڈاپٹ کیا اصل میں، کہ ان کو مظلوم بتانا، ٹھیک ہے، اور باور یہ کروانا کہ وہ ظلم ان پر صحابہ نے کیے معاذ اللہ. ٹھیک، یہی نظریہ شیعوں کا ہے کہ حضرت جو علی ہیں اور ان کی فیملی کو مظلوم بتانا اور ظالم صحابہ کو جو ہے وہ کہنا اور لوگوں کا صحابہ سے اعتماد اٹھا دینا. یاد رکھیے کہ صحابہ اسلام کی پہلی سند ہے، ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ کی تعریفوں میں اور ان کے فضائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 700-750 آیات نازل کی ہوئی. یہ جماعت صحابہ جو ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی جماعت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے براہ راست شاگردوں کی جماعت ہے. آپ خود سوچئے کہ ایک شخص کو ایک لمحے کے لیے بھی حالت ایمان میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی اور اسی ایمان پر وہ مرا ہے، اس کا کیا مقام ہونا چاہیے. بعد قیامت تک کی امت میں آنے والے بزرگی کی انتہاؤں کو چھونے والے لوگ بھی اکٹھے کر لینا سارے کے سارے، تو صحابی کے قدموں کی دھول برابر نہیں ہے. تو یہ بعد والوں کو، یعنی ہم ٹھیک ہے مولا جیسے آپ کہہ رہے تھے مولا علی پہ کوشچن نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ رسول اللہ نے کہا حق ان کے ساتھ ہے. یہ وجہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کہا حق ان کے ساتھ، یہ وجہ نہیں ہے اس کی، کیونکہ رسول اللہ نے کہا بھی نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے براہ راست شاگرد ہیں، ٹھیک ہے. حالت ایمان میں ان کی زیارت کی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سوال میں اور آپ یا بعد کی امت کا کوئی بندہ اٹھا ہی نہیں سکتا ہے. ان کی عدالت کی گواہیاں قرآن نے دے رکھی، ٹھیک ہے. ان کو مغفور قرآن نے کہا ہے، حدیث رسول نے کہا ہے. جو قرآن اور سنت کی روح سے جو ہے وہ مبشر بالجنہ ہے. تو اس ایسے لوگوں پر بعد کی امت کا کوئی بھی شخص کیسے سوال اٹھا سکتا ہے جس کا ابھی یہ بھی ممکن نہیں ہے اگر وہ زندہ ہے کہ وہ ایمان پہ مرے گا یا نہیں، یا مر گیا ایمان پر تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، حقیقت کا علم نہیں ہے کہ جنت جائے گا یا نہیں. یہی معاملہ حضرت علی کے ساتھ باقی لوگوں کے ساتھ ہے. تو کچھ ایسے صحابی ہیں علامہ صاحب جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کو چھوڑ دیا تھا. جی جنہوں نے چھوڑ دیا وہ صحابی رہے نہیں نا. مثال کے طور پہ ایک مسلمان ہے، اگر اس نے اسلام چھوڑ دیا ہے تو جب چھوڑ دیا اس کے بعد تو مسلمان رہا ہی نہیں ہے. تو اسی طرح جس نے رسول اللہ کو حالت ایمان میں دیکھا، رسول اللہ کی وفات کے بعد اگر اس نے دین چھوڑا تو صحابی نہیں رہا نا، کیونکہ مومن نہیں رہا، وہ یا تو منافق ہو گیا یا کافر ہو گیا. ٹھیک، تو صحابیت کی شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی زیارت کی ہو اور خاتمہ بالخیر ہوا ہو، ٹھیک ہے. ان سے کوئی ایسا عمل نہ سرزد ہوا ہو جو کفر کی جو ہے کفر بواہ کی یا نفاق کے کفر کی علامت ہو. تو ہم ان کو صحابہ کہتے ہیں. ایسے یعنی یہ شیعوں کے ہاں بھی یہی تعریف ہے، لیکن بیان وہ غلط کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے ایمان اور کی حالت میں رسول کی زیارت کی ہو، چاہے وہ کفر پہ مرا ان کے ہاں وہ صحابی ہے، چاہے وہ منافق ہو اس کو بھی صحابی کہتے ہیں. ہم کسی کافر اور منافق کو صحابی نہ کہتے ہیں نہ مانتے ہیں. وہ صحابی ہے ہی نہیں. صحابی ہے ہی وہ جو آخر تک پکا مومن رہا ہے اور اسی ایمان پر دنیا سے گیا ہے، وہ صحابی ہمارے نزدیک. تو جن لوگوں نے رسول اللہ کے بعد دین چھوڑا، جیسے منکرین زکوٰۃ تھے، زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، مرتد ہو گئے تھے، تو ان کو صحابہ تھوڑی کہیں گے. شیعہ ان کو بھی صحابہ کہتے ہیں. تو صحابہ کی ہمارے یہاں پکی تھکی تعریف ہے جس میں 3 شرائط موجود ہوتی ہیں کہ حالت ایمان میں رسول اللہ کی زیارت صحبت نصیب ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی طرح سے، یعنی انہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہو یا انہوں نے ان کی کر لی ہو، ٹھیک، اور اسی ایمان پر خاتمہ بالخیر ہوا ہو. تو خاتمہ بالخیر کی شرط جو ہے بڑی امپورٹنٹ شرط ہے. آپ جا کے نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آغا صاحب تھوڑا سا میوٹ کر لیں برادر، ان سے بات ہو جائے پھر آپ سے کرتے ہیں. آپ کی سنگی دبا دیں گے نا پھر آپ پھر کہیں گے. 2 بندوں کی گفتگو کے درمیان میں انٹرپٹ نہیں کرتے. تو جو کہ بھائی آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ یہ ٹھیک ہے. میں تو رسول اللہ نے جس طرح 12 منافقین کی جو ہے بات کی ہے، یا ایک حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ لائے جائیں گے جنہیں میں جانوں گا کہ میرے صحابہ ہیں، ٹھیک. تو فرشتے کہیں گے آپ کے دین سے نکل گئے تھے، کیونکہ رسول اللہ جب فوت ہوئے تھے تو ان کو مومن چھوڑ کے فوت ہوئے تھے. اب ان کو تو نہیں پتا بعد میں انہوں نے دین پہ قائم رہے یا چھوڑ دیا تھا، لیکن فرشتے بتائیں گے کہ بھائی یہ دین سے خارج ہو گئے تھے، انہوں نے دین کے اندر ایسی بدعات ایجاد کی تھی جس کی وجہ سے دین سے خارج ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے کفریاں ہوں، بدعات یا شرکیاں ہوں، یا کسی دینی رکن کا انکار ہو، ٹھیک. ان کو تو ہم بھی صحابہ نہیں مانتے.
یہ جتنی بھی روایتیں ہیں یہ ساری آپ کہتے ہیں یہ ضعیف ہیں، یہ غلط ہیں، نہیں مطلب ہے ضعیف جیسے نہیں کہتے ہیں ہم۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی وہ لکھتے ہیں کہ بنو امیہ اپنے خطابت میں علی ابن طالب کو گالیاں دیا کرتے تھے. ہاں علامہ جلال الدین سیوطی جو ہیں ان کی جو سن وفات ہے نا وہ جی تقریباً سن 900 اور کچھ ہے میرے خیال سے، یعنی یہ 900 سال بعد کی شخصیت ہے۔ اب اگر علامہ جلال الدین سیوطی کسی بات کو کلیم کریں گے نا تو ان کے اور حضرت علی کے زمانے میں 900 سال کا فاصلہ ہے، اس 900 سال کے فاصلے کی سند جو ہے چاہیے، ٹھیک ہے، اور سند جی بھی صحیح چاہیے۔ اگر ان کی زندگی کے بعد میں آنے والا کوئی شخص کلیم کرتا ہے اور وہ سند پرووائڈ نہیں کر رہا کہ میں نے بات کہاں سے کس سلسلے سے سنی ہے اور وہ سلسلہ اتھینٹک بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ دو چیزیں چاہیے۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہے تو علامہ جلال الدین سیوطی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، کیونکہ بے سند بات تو ہم کسی کی قبول نہیں کریں گے نا، چاہے وہ تابعین میں سے بھی کوئی کر دے۔ یعنی ایک تابعی اٹھ کے کہہ دے میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، بھائی تم پیدا ہی رسول اللہ کے بعد ہوئے ہو، تم کیسے سن سکتے ہو رسول اللہ سے؟ تو لا محالہ اس کو کہنا پڑے گا میں نے فلاں صحابی سے سنا ہے، انہوں نے رسول اللہ سے سنا ہے۔ اگر وہ یہ بیان نہیں کرتے کہ میں نے فلاں صحابی سے سنا ہے، ڈائریکٹ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا وہ سچائی کے معیار پہ پورا نہیں اتر رہا، ان کی بات کو نہیں لیں گے۔ یہ تو میں اس کی بات کر رہا ہوں جو رسول اللہ کے فوراً بعد پیدا ہوا ہے، چند سال بعد وہ کہہ رہے ہیں میں نے رسول اللہ سے سن لیا۔ تو 900 سال بعد آنے والے سیوطی صاحب اگر کو کلیم کریں گے تو بغیر سند کے ان کی بات کو کیسے لے لیں گے؟ علامہ سیوطی نے کہا ہے کہ 60 سال تک ممبروں پر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنتیں کی گئی ہیں، اور وہ جو بات انہوں نے روایت جو بیان کی ہے اس کی کوئی پیچھے سند لکھی نہیں ہے، بے سند بات ہے جی، تو بس انہوں نے کسی کا تاریخی کول اٹھا کے لکھ دیا ہے، تو اس کو کیسے مان لیں؟ یہ حدیث ٹھیک ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ جو تمہیں سب سے پسندیدہ بندہ ہے وہ میرے ساتھ بھیجو، یہ پرندے والی وہ جو حدیث سناتے ہیں یہ وہ کھائے میرے ساتھ، یہ صحیح ہے؟ پتہ نہیں، میں نے سنی نہیں، آپ ریفرنس دیں گے تو اس کو پڑھ دوں گا انشاءاللہ۔ جامع میرے علم میں ترمذی نہیں کی حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنا ہوا پرندہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تجھے اپنی مخلوق میں سے سب سے محبوب ترین شخص میرے پاس بھیج جو میرے ساتھ یہ پرندہ کھائے۔ تو دعا قبول ہوئی تو سیدنا مولا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ آپ نے پرندہ کھایا ان کے ساتھ۔ یہ میں نے آگے لکھا ہوا ہے، یہ مستدرک للحاکم کی حدیث مستدرک میں ہے۔ للحاکم کی ہے، ترمذی کی نہیں ہوگی۔ ہاں جی ٹھیک ہے، مجھے پتہ نہیں یہ کہ ٹھیک ہے۔ اس کی سند صحیح ہے یا نہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ مستدرک کے اوپر علامہ ذہبی کی جو ہے وہ تلخیص موجود ہے، تحقیم موجود ہے، تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا اس حدیث پہ حکم لگایا یا نہیں لگایا۔ مستدرک کی جتنی حدیثیں ہیں نا، مستدرک للحاکم کی حدیثیں وہ ساری صحیح نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ علامہ حاکم کا یہ کلیم تو ہے کہ میری حدیثیں بخاری اور مسلم کی شرط پہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اس کلیم کو، اس دعوے کو جو ہے وہ قابل نظر ہے نا، اس کو پرکھا جائے گا۔ ان کا اپنا دعویٰ تو نہیں مان لیا جائے گا خالی، ان کو اس کی تحقیق کی جائے گی۔ تو ان اور کی ام ساری المومنین سیدنا عائشہ کی جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ان کی مولا علی کی گھر والی اور مولا علی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے بات؟ یہ بھی حاکم ہے، لیکن خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا قول ہے، اپنی جو بات ہے سیاستہ میں موجود ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ہم تقابل کے قائل نہیں، پہلی بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، کہ ہم صحابہ میں یا اہل البیت میں تقابل نہیں کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ مجھے عورتوں میں عائشہ اور مردوں میں عائشہ کے والد سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو یہ روایت، یہ قول رسول اللہ کا موجود ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میرے خیال سے یہ بخاری میں ہے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہم تقابل نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت علی سب سے زیادہ افضل ہے تو ٹھیک ہے، وہ تفضیلی کہلائے گا، لیکن اہل سنت سے ہم اس کو خارج نہیں کریں گے۔ لیکن کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت علی افضل ہے لیکن باقی صحابہ معاذ اللہ وہ ظالم تھے اور انہوں نے حضرت علی پہ ظلم کیے، تو یہ شیعہ سر نہیں، اگر یہ میں کلیم کرتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، ان سب سے مولا علی افضل ہیں، تو کیا میں آپ کے آپ یہ دیکھیں یہ جمہور اہل سنت کا مسلک نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، کیونکہ خود اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ خود حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کلیم کرنے والے کے اوپر درے لگانے کی، حد قذف لگانے کی بات کی ہوئی کہ جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل مانے گا، میں اسے کوڑے لگاؤں گا۔ ہمارے اور خود یہ جا بجا آپ دیکھیں گے، جا بجا موجود ہے کہ صحابہ کے زمانے میں کوئی بھی ابو بکر و عمر سے کسی اور کو افضل سمجھتا ہی نہیں تھا۔ حضرت علی کی موجودگی میں خود حضرت علی نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت علی کے بیٹے ہیں محمد ابن الحنفیہ، ان کا یہ صحیح سند کے ساتھ قول موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے پوچھا کہ سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر، پھر پوچھا تو فرمایا عمر۔ تو خود محمد ابن الحنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر میں اب پوچھوں گا تو عثمان کا نام لے دیں گے، تو میں نے خود کہہ دیا کہ پھر تو آپ ہیں نا، ان کے بعد تو آپ ہیں، تو فرمایا کہ میں تو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ تو اہل سنت والجماعت کا اجماعی موقف ہے کہ پوری امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ابو بکر عمر ہے۔ تو ہم تو یہ چیزیں یعنی 1400 سالہ ریکارڈ میں پوری امت کے اجماع کے ساتھ ہی مانتے ہیں، خود صحابہ سے لے کر۔ تو اگر کوئی شخص حضرت علی کو مانتا ہے افضل تو وہ اہل سنت کے جمہور یعنی جو عقیدہ ہے سیدنا ابو بکر عمر کی افضلیت کا، اس عقیدے میں ان کے ساتھ نہیں ہے وہ، بس ٹھیک ہے، اس کا اپنا کوئی اجتہاد ہے یا اپنی کوئی اس کی زیادہ کہہ لیں کہ بائسنس کہہ لیں آپ اس کو، ٹھیک ہے،
وہ ہے حضرت علی کے ساتھ تو ٹھیک ہے وہ ہے، لیکن یہ موقف اہل سنت کا بہرحال نہیں ہے، جمہوری موقف نہیں ہے، ہاں شاذ موقف کہہ لیں۔ حضرت مولانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عقیدہ ابوبکر طحاویہ صدیق میں رضی بھی اللہ لکھا ہوا تعالیٰ ہے نا، عنہ کی عقیدہ اہل نمازیں نہیں سنت پڑھی والے۔ ان کی امامت میں اندر؟ کیا سوال کیا آپ نے؟ میں نے یہ سوال کیا ہے کہ حضرت مولانا علی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے اندر ان کے پیچھے نمازیں ادا نہیں کی؟ جی کی ہیں۔ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق کی جو افضلیت ہے نا، یہ امت میں مسلمہ چلی آ رہی شروع سے۔ میں نے بتایا کہ کوئی صحابی بھی ایسا نہیں تھا جو حضرت ابو بکر کو سب سے افضل نہ مانتا ہو، ٹھیک، خود حضرت علی ان کو سب سے افضل مانتے تھے، اور حضرت ابو بکر کی افضلیت پہ بے شمار روایات ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، ایک عورت کو فرمایا تھا کہ یار مسئلہ کو پوچھنے آئی، اس نے فرمایا رسول اللہ اب میں جب دوبارہ آؤں گی آپ کو نہ پاؤں تو کدھر جاؤں؟ فرمایا ابو بکر کے پاس جانا، ٹھیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت ساری علامات ظاہر کی، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر کو اپنا مسلح دینا اور اپنے زندگی میں ان کو اپنے مسلح پہ کھڑا کرنا، اس سے بڑی دلیل ہی نہیں ہے ان کی افضلیت۔ اس کو چلے چھوڑ دیں، ہم سنت سے یا حدیث سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو قرآن کریم نے جو تقویٰ کا معیار مقرر کیا افضلیت کے لیے، افضل وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان میں سے اتقا ہے، سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو سورۃ اللیل کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اتقا والے شخص کا ذکر کیا، ایک بندے کا ذکر کیا اور اس کو اتقا کہا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، ٹھیک ہے، کہ وہ اتقا شخص ہے جس نے اپنا سارا مال دیا تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ اور تمام اہل سنت کے مفسرین اس بات پر اجماع کیے ہوئے ہیں، سب نے اس کی تفسیر میں ایک ہی بندے کا نام لیا، ابو بکر ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ اتقا شخص جس کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل کی ابو بکر ہے۔ اور آپ شیعہ کی تمام تر تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیں، اس روایت کی شرح میں ابو بکر کا نام بھی نہیں لکھا، لیکن مولا علی کا بھی نہیں لکھا، مولا علی کا بھی نہیں لکھا۔ کیوں نہیں لکھا؟ کہ اللہ نے یہاں شرط ایسی لگائی ہے کہ شیعہ مذہب کے مطابق تو مولا علی اس پہ پورے اتر نہیں۔ اس آیت پہ اگر کوئی شخص صحابہ میں پورا اترتا ہے تو صرف ایک شخص ہے ابو بکر ہے۔ مولا علی کیوں نہیں اترتے؟ کیونکہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہیں، بچپن پیدائشی طور پر معصوم اور پاک ہیں، لیکن اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ اس شخص نے مال اس لیے دیا ہے تاکہ وہ یتزکا، پاکی حاصل کرے۔ شیعوں کے ہاں تو علی آلریڈی پاک ہے، تو یہ کون ہے جس نے مال دے کے پاکی حاصل کرنی ہے؟ وہ ایک ہی شخص ہے، ٹھیک ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق علیہ السلام ہے۔ شیعوں نے علی کا نام لکھا کیوں نہیں؟ اسی وجہ سے نہیں لکھا کہ اگر نام لکھ دیتے تو عقیدہ معصومیت جو ان کا عقیدہ عصمت ہے تو یہاں پر ختم کر دینا، خود ہی تلوار چلا دینی انہوں نے اس پہ۔ آپ ان کی ساری تفاسیر اٹھائیں، اس آیت کے ذیل میں انہوں نے سیدنا علی کا نام بھی نہیں لکھا۔ یہ اتقا کون ہے؟ تو اہل سنت اس میں ایک ہی شخص کا نام لکھتے ہیں، وہ ابو بکر صدیق ہے، تمام صحابہ میں، جس نے اپنا سارا مال لا کے دیا تھا، اور اس چیز کی اللہ نے یہاں پر گواہی دی۔ تو اس آیت کے تحت سب سے حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت پر قرآن کی آیت شاہد ہے۔ اور دیکھیے ایک اور بات ہے، اپنا جوگی بھائی کہہ رہے تھے نا کہ حضرت علی نے رسول اللہ کے ساتھ ٹائم گزارا ہے۔ رسول اللہ کے اہل البیت اور رسول اللہ کے صحابہ، جس شخص نے حالت ایمان میں رسول کی زیارت کی ہے، ان تمام 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ صحابہ میں سے وہ واحد شخص جس نے سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوت و جلوت کا وقت گزارا ہے، وہ فقط ابو بکر ہے۔ ابو بکر صدیق رسول اللہ کے بچپن کے دوست ہیں، بچپن کے دوست ہیں، واحد دوست ہے جو بچپن کا دوست ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے انتخاب کیا رسول اللہ کے لیے ہر شخص کا، اور اس دوستی کا بھی اللہ ہی نے انتخاب کیا تھا۔ ابو بکر وہ واحد ہیں جنہوں نے اسلام سے پہلے بھی جو حالت تھی اس میں کبھی کفر و شرک نہیں کیا۔ کوئی ایک روایت سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ابو بکر نے کبھی شرک کیا۔ وہ بچپن سے رسول اللہ کے دوست تھے اور رسول اللہ کو سچا مانتے تھے، اور رسول اللہ کے ہی ساتھ اسی طرح یعنی چل رہے تھے بغیر شرک کے جیسے رسول اللہ چل رہے تھے۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے بچپن سے رسول اللہ کے ساتھ وقت گزارا، عمر میں صرف 2 سال چھوٹے ہیں رسول اللہ سے۔ جتنا وقت ان کو رسول اللہ کی صحبت کا نصیب ہوا ہے بعثت نبوت سے قبل اور بعد کسی شخص کو نہیں ہوا، ٹھیک۔ تو اس لیے ابو بکر کا جو مقام ہے، جو فضائل، جو فضیلتیں ہیں، وہ کسی اور کے لیے نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا نا، خود فرمایا کہ میں نے تم سب کے قرضے اتار دیے، فقط ایک شخص ہے جس کا قرضہ اللہ اتارے گا، جس کے احسانات کا بدلہ اللہ دے گا، وہ ابو بکر ہے جو مجھ پہ احسانات کیے ہوئے ہیں۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے جس پر دین پیش کیا، ہر ایک نے اس کو قبول کرنے سے پہلے کسی نہ کسی حد تک پس و پیش سے کام لیا ہے۔ ایون خود سیدنا علی نے بھی یہ فرما دیا تھا کہ میں اپنے والد سے پوچھ کے پھر جواب دوں گا۔ فرمایا کہ صرف اور صرف اکیلا ابو بکر ہے کہ جب میں نے اس پہ دین پیش کیا، اس نے نہ سوال کیا، نہ جواب کیا، نہ وقت مانگا، بغیر کسی چو چنا کے سیدھا قبول کیا میری دعوت کو، وہ فقط ابو بکر ہے۔ اور رسول اللہ نے اپنے آخری وقت میں جو مسجد نبوی کے ارد گرد جتنے بھی حجرے تھے، گھر تھے صحابہ کے، فرمایا تھا سب کی کھڑکیاں بند کر دو، فقط ابو بکر کی کھلی رہے گی۔ اور وہ کھڑکی، وہ دروازہ آج بھی مسجد نبوی کے اندر باب ابو بکر صدیق یا باب صدیق کے نام سے آج بھی موجود ہے، کسی نے اس کو بند نہیں کیا آج تک۔ تو جو فضائل ابو بکر کو حاصل ہیں کسی کو نہیں حاصل۔ حضرت علی تو بہت چھوٹے تھے، وہ پہلا شخص جس نے اسلام کے لیے مار کھائی ہے رسول اللہ کو بچاتے ہوئے ابو بکر ہے۔ پہلی مار جس بندے نے اسلام کے لیے کھائی تھی وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ تو جو فضائل حضرت ابو بکر کے، دیکھیں مکے کا سخت ترین وقت جس شخص نے رسول اللہ کے ساتھ دیتے ہوئے گزارا ہے وہ سیدنا ابو بکر ہے۔ ہجرت کی سخت ترین رات میں جسے رسول اللہ نے اپنے ہم سفر کے لیے چنا وہ ابو بکر، اور غار میں وہ واحد بندہ جس کی صحابیت کی گواہی قرآن نے دی ہے، ٹھیک ہے،
इल्ला तंसुरू फ़क़द नसरुल्लाह इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब रसूल ने अपने सहाबी से कहा, अपने साथी से कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम नहीं करो, अल्लाह हमारे साथ, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अलैहिस्सलाम। तो हज़रत अबू बकर के फ़ज़ाइल हैं वो वैसे बेशुमार हैं, लेकिन जो उनको जो यानी आप कह लें कि ख़ुसूसी फ़ज़ीलतें हासिल हैं, वो और किसी को हासिल नहीं है, और खुद रसूलुल्लाह ने दिया, वो किसी को नहीं दिया। यानी जाते हुए जिस शख्स को अपना मुसल्ला जिसके सौंप कर चले गए, वे खुद सैयदा आयशा से फरमाया, बुखारी की रिवायत है कि अपने वालिद और भाई को लाओ, मैं उनके लिए खिलाफत को लिख दूँ। और फिर फरमाया, खुद ही फरमाया कि रहने दो, मुझे यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला और मेरी उम्मत अबू बकर के अलावा किसी को पसंद नहीं करेगी, किसी पे जमा नहीं होगा। इस अबू बकर की जानशीनी की ख्वाहिश तो खुद रसूलुल्लाह ने ज़ाहिर की है, इज़हार किया है इसका, और फिर मुसल्ला उनके हवाले किया है खुद अपनी ज़िंदगी में। हालांकि हज़रत उमर का भी नाम पेश किया गया, हज़रत आयशा ने किया था कि मेरे वालिद जो हैं वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे आपके मकाम पे खड़े होना, ये दुख और गम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़त अबू बकर, मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, हुक्म दो अबू बकर को, ये लोगों को नमाज पढ़ाए, और कोई नहीं है। और वो क्या वहाँ हज़रत अली मौजूद नहीं थे? मौजूद थे, बाकी सहाबा मौजूद नहीं थे, अहलुल बैत सारे मौजूद हैं, गैर अहलुल बैत तमाम सहाबा मौजूद हैं, लेकिन मुसल्ले पे किसे खड़ा किया? यानी तमाम सहाबा मोमिनीन की जमात के होते हुए जिसे इमामत के लिए चुना रसूलुल्लाह ने, वो अबू बकर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेराज की रात तमाम अंबिया के होते हुए जिसे अल्लाह ने इमामत के लिए चुना, मोहम्मद रसूलुल्लाह है, इसी तरह तमाम सहाबा की मौजूदगी में खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिसे उम्मत की इमामत के लिए चुना, अबू बकर है। इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल और मनाक़िब और एहसानात जिस शख्स के हों रसूलुल्लाह के लिए और इस्लाम के लिए, उम्मत ऐसे तो नहीं उस शख्स को सबसे अफजल मानती है, खुद सहाबा सबसे अफजल मानते थे। इसमें कोई शक नहीं है कि बाकियों के फ़ज़ाइल हैं, इनफरादी फ़ज़ाइल हैं, इज्तिमाई फ़ज़ाइल हैं। हज़रत अली की बेशुमार इनफरादी फ़ज़ीलतें हैं जो किसी और को हासिल नहीं है, लेकिन ये फ़ज़ीलतों के बावजूद वो अफ़ज़लुल उम्मा है, ऐसा अहले सुन्नत का अक़ीदा नहीं है, वो फ़क़त अबू बकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जी जोगी साहब, और कोई सवाल आपका? और सवाल ये है कि अगर हम अल्लाह इस्लाम कहते हैं तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है ना? नहीं, बुरी बात नहीं है। देखें, मैं वैसे बता देता हूँ, अफजल उनको रज़ी अल्लाह अन्हु कहना है, ठीक है, सहाबा को या अहलुल बैत को। अलैहिस्सलाम एक दुआ है, ठीक है, यानी उनके पर अल्लाह का सलाम हो और सलामती हो। लेकिन रज़ी अल्लाह अन्हु का मतलब है कुरान की ये सनद जो उनको दे दी गई कि अल्लाह उनसे राज़ी हो चुका, सही है, ये सनद उनको कुरान ने दी कि अल्लाह उनसे राज़ी हो चुका। तो ये जो उनकी फजीलत है, ये अलैहिस्सलाम कहने से बहुत बड़ी है। तो हम इसलिए उनको दोनों कहते हैं। उनकी ये जो फजीलत है, कुरान ने जो सनद दी अपनी रज़ा की अल्लाह ने, उसका भी जिक्र करते हैं और साथ सलामती की दुआ भी करते हैं। तो बेहतर है दोनों कहा जाए, लेकिन खाली अलैहिस्सलाम कहना भी बुरा नहीं है, ठीक है, दुआ है, जायज़ है, की जा सकती है। मैं कल फिर अल्लामा साहब कुछ रेफरेंस इकट्ठे करके आऊँगा इंशाल्लाह। बहुत जी, मेहरबानी। बहुत ज़रूर, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह हज़रत आपका।